قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہے اور دونوں کو بہت سارے معاملات میں شریک بنایا ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک گنا فوقیت عطا کی ہے خواتین پر۔ یہ توازن جب تک برقرار رہتا ہے گھر برابر چلتے رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، خاتون دینداری کے احساس میں ڈوبنے لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر اپنے شوہر کے تئیں احساس برتری کا شکار ہونے لگتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے شوہر کی ناقدری یا شوہر کی ناشکری یا شوہر کی نافرمانی، اور بسا اوقات اللہ حفاظت فرمائے شوہر کی توہین، شوہر کی تذلیل، شوہر کے بارے میں الٹے سیدھے جملے خود شوہر کے منہ پہ کہہ دینا، اس کی دینداری کے حوالے سے تانے اسے دینے لگنا، یا پھر یہ کہ اس کے سامنے نہ ہو کر دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی قدر گھٹانے والی غلطی کرنا۔ اسلامی شریعت آپ کو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اور کئی بار کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، یہ احساس برتری کے جذبے میں تو نہیں جاتی، لیکن کئی بار ایک دوسری غلطی ہوتی ہے دیندار خاتون کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دینداری یہ سمجھتی ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرے، وہ کثرت سے روزے رکھے، یا پھر وہ دینی پروگرام میں کثرت سے جائے۔ اس میں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے خاتون کو حق ہے وہ نفل عبادتیں کرے، خاتون کو حق ہے نفل روزے رکھے، خاتون کو اسلام نے اجازت دی ہے حصول علم کی راہ میں آگے بڑھے، لیکن اسلامی شریعت نے یہاں کچھ ضوابط رکھے ہیں۔ کئی خواتین ایسی ہیں جو حصول علم کے نام پر یا عبادت کے نام پہ شوہر کے حقوق ضائع کر کے، شوہر کی نافرمانی کر کے، شوہر کے حکم کی مخالفت کر کے نوافل میں آگے بڑھنے کی بات کرتی ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ شاید آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ حضرت صفوان ابن معطل کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجی صفوان ابن معطل، میرے شوہر صفوان ابن معطل کا یہ حال ہے کہ یضربنی اذا صلیت، میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، ویفطرنی اذا صمت، میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں، اور خود ان کا حال ہے کہ ولا یصلی الفجر حتی تطلع الشمس، سورج کے نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نہ طلوع ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، یا بالکل آخری وقت میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا شکایت دیکھی ہے، سننے میں ہمیں بھی کتنی خطرناک لگ رہی، عورت نماز پڑھے تو اسے پیٹا جائے، شوہر ظالم ہی نہ ہوگا، سمجھ میں آتا ہے، اور عورت روزہ رکھے شوہر روزہ توڑوا دے، اس سے تو یہی نہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر ظالم ہے، اور یہ کہ خود نماز کے معاملے میں اتنی کوتاہی، فجر کی نماز کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا شکایت ہے تمہاری؟ صفوان ابن معطل نے اپنی بات رکھی، کہا اللہ کے نبی جہاں تک نماز پر مارنے کی بات ہے، اللہ کے نبی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے، دو سورتیں ایک ایک نماز میں پڑھتی ہے، دو سورتیں ایک نماز میں پڑھتی ہے، جبکہ میں نے اسے بارہا کہا ہے کہ ایک سورت پہ اکتفا کرو، صرف ایک سورت پڑھ لو۔ میں جب یہ دن کے وقت میں روزہ رہتی ہے، مجھے ضرورت پیش آتی ہے، میں نوجوان ہوں، بیوی کی مجھے ضرورت پیش آتی ہے، میں جب کبھی اپنی ضرورت رکھتا ہوں یہ فوراً کہتی ہے میں روزے سے ہوں، مجھے اپنی ضرورت پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور اللہ کے نبی جہاں تک نماز کی شکایت ہے، یہ جان بوجھ کر ہونے والی کوئی کوتاہی نہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ کے سو رہا ہو، یہ ہم خاندان والوں کے بارے میں معروف ہے۔ بعض شارحین نے لکھا ان کا کام کاج ایسا تھا کہ بے سود ہو کر پڑ جاتے تھے، کوشش کے باوجود اٹھنا ناممکن ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی ہمارا خاندان ایسا ہے کہ ہمیں جو ہے اٹھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے تو یہ تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ہم اور آپ ہوتے تو شوہر کو ہی نصیحت کرتے، نماز ہی تو پڑھ رہی ہے، روزہ ہی تو پڑھ رہی رکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک سورہ پڑھ کر بھی بس کر سکتی ہو نا، ایک سورت پڑھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہو، لمبی لمبی نمازیں تم پڑھتی رہو جس کی وجہ سے شوہر کو تمہاری ضرورت محسوس ہو، تم موجود نہ رہو، وہ آواز دے تم جواب نہ دو۔ اسلامی شریعت ایسی عبادت کا تو تمہیں حکم نہیں دیتی۔ اور جہاں تک نفل روزے کی بات ہے، یاد رکھنا اللہ کے نبی نے خاتون سے مخاطب کرتے ہوئے کہا آج کے بعد اگر کوئی بھی خاتون نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نصیحتیں فرمائیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھنا، تمہاری دینداری بڑی بابرکت ہے تمہارے حق میں بھی، اور اللہ کرے کہ تمہاری دینداری کا خیر تمہارے شوہر پر آئے، تمہارے خاندان میں آئے، تمہارے گھر میں آئے، لیکن اس سے زیادہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری اپنی دینداری لوگوں کے حقوق ضائع کرنے کی علامت نہ بن جائے، پہچان نہ بن جائے۔